اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في مقام آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقها فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أمروا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواہ البخاری فی کتاب الشریکہ، حدیث نمبر 2493. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. معزز علماء کرام، بزرگ اور دوستو، نوجوان ساتھیو، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اور پھر ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشی. فللہ الحمد ولہ الشکر. محترم سامعین، اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا. ہماری تخلیق کے بہت سارے مقاصد، جن میں سے اہم مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو زندگی دی، موت دیا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہم آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں. اگر آپ پڑھیں گے سورہ ملک، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، اللہ رب العالمین نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اے سرزمین دنیا میں زندگی بسر کرنے والے، ذرا غور کرو کہ ہم نے موت کو کیوں پیدا فرمایا، ذرا غور کرو ہم نے تمہیں زندگی کیوں عطا فرمائی. اگر تم قرآن کریم کے اس آیت پہ غور و فکر کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ عمل کرنے لا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے.
اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں لیکن وہ اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اعمال اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں، کوئی لائق نہیں، لائق مردود ہے۔ اللہ نے تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تو موت کو پیدا فرمایا، زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ نے نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل وہی بہتر ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو قرآن و احادیث کے مطابق ہو، جس کو شریعت میں، جس کو اللہ کی نظر میں احسن کہا جائے، اچھا کہا جائے، بہتر کہا جائے، وہی عمل اللہ کو پسندیدہ بھی ہے اور اسی عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند بھی فرماتا ہے۔ اور آج کا یہ معاشرہ، آج کا یہ ماحول جو اصلاح معاشرہ کے نام سے معصوم ہے، اصلاح معاشرہ کے نام سے اس کو رکھا گیا ہے، رچایا گیا ہے، اس میں اٹھنے والے ہر قدم اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو یقین جانیے کہ آپ کا اٹھنے والا ہر قدم یہ نیک قدم ہے، ہر قدم پہ نیکی ہے اور ہر قدم پہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ آپ اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو مسلمان اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے قدم اٹھاتا ہے یقیناً وہ اٹھا ہوا قدم خیر ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، احسن ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اصلاح معاشرہ ہے، میرا عنوان بھی وہی ہے، اصلاح معاشرہ کیوں اور کیسے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، اصلاح معاشرہ ضروری کیوں ہے اور اصلاح معاشرہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، جواب ہوگا بخاری کی وہ حدیث پر ہے جس کو امام بخاری نے کتاب الشریکہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2493۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ۔ او لوگو، اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، ذرا بخاری کی اس حدیث پہ اگر غور کر لیں گے تو آپ اصلاح معاشرہ کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے، اور آج کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے یہ کوشش کرنے لگ جائیں گے کہ اے کاش میں بھی اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہوں اصلاح معاشرہ کرتا رہوں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا رہوں، تمام لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ۔ سماج کے اندر بہت قسم کے لوگ رہتے ہیں، سماج کے اندر انیک پرکار کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے حدود کو قائم رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کہا اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے قول کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو سینے سے لگاتے ہیں، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی بات کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سماج میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ آدمی جو اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں،
ایٹ دا باٹم آف دا ہارٹ، دل کی گہرائی سے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک وہ ہوئے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھتے۔ اللہ نے کہا کچھ اور آپ کر رہے ہیں کچھ، یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری کی حدیث میں دیا ہے اور کہا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدوں کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے حدوں پہ چلتے ہیں، قرآن و احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مثال، اور ان کی مثال جو اللہ کے حدوں کو پامال کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ مثال کیا دیا اللہ کے نبی نے؟ کمثل قوم استحموا علی سفینۃ۔ غور سے سنیے، یہ پوری حدیث سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کمثل قوم، اس قوم کی مثال ہے جن لوگوں نے کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا۔ اب کشتی دو منزل کی ہے، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گاؤں کے چند لوگ قرآن اندازی کیے کہ کچھ لوگ اوپر جائیں کچھ لوگ نیچے جائیں۔ قرآن اندازی کے مطابق اس کشتی پر چند لوگ سوار ہو گئے، بعض لوگ اوپر گئے بعض لوگ نیچے چلے گئے۔ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، تو اس کشتی میں بعض لوگ اوپر بیٹھ گئے، اوپر سفر کرنے لگے، اور بعض لوگ نیچے چلے گئے۔ اب اوپر والوں کے لیے تو اچھا ہے، اوپر ہے کشتی میں سمندر کا نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پانی بھی لے رہے ہیں، اوپر والوں کے لیے تو مستی ہے۔ آج بھی اگر کوئی جاتا ہے سفر کرنے کے لیے یا اس میں سیاح کرنے کے لیے، سیاحت کے لیے، سمندر میں اوپر کی سیٹ چوز کرتا ہے، نہیں، تاکہ ہم ہر چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر والے اوپر چلے گئے، نیچے والے نیچے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہاں کھڑا ہو گیا، کیا؟ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ اوپر ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ نیچے ہیں، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ نیچے ہیں ان کا معاملہ کچھ عجیب ہے۔ إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ۔ ایک ایک الفاظ کو سنیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نیچے والے کو جب جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پانی لے کر آتے ہیں، پھر اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ بار بار جانے آنے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب نیچے والے ایک ماسٹر پلان کرتے ہیں، مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سمندر کے اندر اس کشتی کے نیچے چھید کر دیں، سوراخ کر دیں۔ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مَاءً مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، کتنا اچھا ہوتا کہ میں کشتی کو نیچے سے چھید کر دیتا، تھوڑا سوراخ کر دیتا اور اوپر والوں کو کوئی تکلیف نہ دیتا۔ اب اوپر والے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اگر یہ نیچے والا پانی لینے کے لیے نیچے چھید کر دے، سوراخ کر دے، معاملہ یہ ہوگا آہستہ آہستہ کشتی میں پانی بھرنے لگ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی، ہم بھی مریں گے، نیچے والے بھی مریں گے، ہم بھی نہیں بچیں گے، نیچے والے بھی نہیں بچیں گے، ہم اوپر ہیں تو بھی مریں گے، یہ نیچے ہیں تو بھی مریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ اس کو اسی حال پر چھوڑ دے، نیچے والے کو اسی حال پر چھوڑ دے، وَمَا أَرَادُوا، اور اس کو روکے نہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، هَلَكُوا جَمِيعًا، سارے کے سارے کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تجھے کشتی کے اندر چھید کرنے نہیں دوں گا، سوراخ کرنے نہیں دوں گا، وَلَوْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔
بخاری کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا سماج میں ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، ہماری عورتیں بھی رہتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی رہتی ہیں، ہماری مائیں بھی رہتی ہیں، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جہاں سماج میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، مساجدیں کیوں ویران پڑی رہتی ہیں؟ مساجدیں کیوں رونا روتی ہیں؟ مساجدوں کے اندر مصلیان کرام کیوں نہیں موجود ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، جو لوگ نیک ہیں، میں پہلے ان لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے ان برے لوگوں کی اصلاح نہیں کی، برے لوگوں کو نہیں روکا، ان کو راہ مستقیم نہ دکھایا، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ کیسے؟ جیسے کشتی کی مثال آپ نے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا اگر نیچے والے کو نہیں روکے، برائی کرنے دے، جرم کرنے دے، معاملہ کیا ہوگا؟ آہستہ 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 پورا سفینہ، پوری کشتی ڈوب جائے گی، اور ساتھ میں جو اوپر والے اس کو بھی لے ڈوبے گی۔ نیک لوگ اگر ہم ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ان برے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جس میں اللہ رب العالمین نے برائی سے روکنے کی بات کی ہے۔ ان برے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو پہنچائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے کی تلقین کی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 71، 71، اللہ رب العالمین نے تو ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، ایمان والیاں ایمان والیوں کے دوست ہوتے ہیں، مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہوتے ہیں، مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، حامی ہوتے ہیں، کارساز ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے اگر ہم نیک ہیں تو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دیں، نیکی کرنے کی تلقین کریں۔ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں اگر بے نمازی ہیں، اگر ہماری بہویں اللہ کو ماننے والی نہیں ہیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے اگر ہم نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جتنے منکرات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ساری برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے، ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایمان والے کون؟ دیکھیے، جو آدمی خالی 5 وقت نماز پڑھ لے اور اپنے کام سے مطلب رکھے، اس کو سیلفش کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ خود غرض ہے، خود سدھرا ہوا ہے، خود اللہ کو مانتا ہے، خود اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ گھر میں بہویں بے نمازی، ماں بے نمازی، بیٹیاں بے نمازی، بھائی بے نمازی، اڑوسی پڑوسی بے نمازی، یہ سارے لوگ اگر بگڑے ہوئے ہیں، صرف آپ سدھرے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے خالی آپ کا سدھر جانا یہ آپ کے سماج کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ اگر آپ اچھی راہ اختیار کیے ہیں، اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو اپنی راہ پر لائیے، اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کیجئے جو لوگ راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ایمان والوں کی پہچان، ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے، ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اگر تمہارے گھر میں تم ایک آدمی اللہ کو ماننے والی ہو تو یاد رکھو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارا گھر سدھر جائے، اپنے پڑوسیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سدھرے ہوئے ہیں تو آپ کی ذمہ
ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دوسروں تک قرآن و احادیث کی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے معلوم ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے بخاری حدیث نمبر 6026 6026، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے لیے ایک بلڈنگ کی مانند ہے، عمارت کی مانند ہے، گھر کے مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتی ہے، جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے مضبوطی حاصل کرتے ہیں. ویسے ہی ایمان والے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی ذات کا احترام ہے اور آپ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کو اعمال خیر کے لیے کھینچ کر لے کر جائیں. اور اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6011 6011، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ایمان والوں کو دیکھو گے، ایمان والے مردوں کو دیکھو گے، ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ آپس میں رحم کرنے میں، ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والیوں کے ساتھ الفت و محبت کرنے میں، رحم و کرم کرنے میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضوا، اگر اس کے جسم میں کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا وجود ہل کر رہ جاتا ہے. اگر بخار آئی پورا وجود ہل کر رہ گیا. اگر اس کے بدن کے کسی حصے میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو پورے جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اگر واقعی میں آپ مسلمان ہیں، اگر واقعی میں آپ ایمان والے ہیں تو یاد رکھیے اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ میں تو راہ مستقیم پہ آ گیا، میرا بھائی کہاں ہے. اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہوگا، ان کو مساجد کی راہ دکھلانی ہوگی. اگر واقعی میں ایمان والے ہیں تو ضروری ہے. وگرنہ یاد رکھیے اگر ہم اپنا فریضہ انجام نہ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں. یاد رکھیے، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 25، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے بچو، اس ابتلاء اور امتحان سے بچو جو سماج کے اندر صرف ظالم لوگوں پر نہیں آئے گا. جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، خالی ان لوگوں پر نہیں آئے گا، بلکہ جب اللہ کا فتنہ آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، وہ نیک لوگ بھی اس عذاب اور فتنے میں شامل ہو جائیں گے جو برے لوگوں کو برائی کرتے ہوئے روکتے نہیں تھے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اے لوگو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی سخت انجام دینے والا اور سخت سزا دینے والا ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو آپ کو محسوس کرنا ہوگا کہ آپ کے سماج میں آپ کے کون کون بھائی ہیں جن کی اصلاح کرنی ضروری ہے. اور ضروری ہے، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں اصلاح معاشرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے سب سے پہلے جو ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ اپنی نیتوں کو خالص کریں. شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے یہ چیزیں نہیں کی جاتی. آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہونا چاہیے اور مقصد یہ ہونی چاہیے کہ آپ آج سے ہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے عمل کریں گے انشاءاللہ. جتنے لوگ ابھی موجود ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ فجر کی نماز میں یہ سارے لوگ موجود رہیں، تب بیٹھنے کا فائدہ ہوگا. وگرنہ زندگی بھر سن رہے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں، اعمال سے خالی ہیں تو فائدہ صفر ہوگا، زیرو ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکیں گے. یاد رکھیے جو لوگ اپنے بھائی کو نہیں منع کرتے، برائی سے نہیں روکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت بھجوائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت بھیجی، کن لوگوں پر؟ بنی اسرائیلیوں پر۔ کیوں معلوم ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ کی باتوں کو انکار کرنے والے تھے، نبیوں کی باتوں کو ٹھکرانے والے تھے، اسی لیے اللہ کے نبیوں نے انہیں بد دعا دی اور لعنت بھیجی۔ اور آگے ایک وجہ بتایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو منکرات سے نہیں روکتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، برائی میں پڑے رہنے دیتے تھے، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا، صبح کے وقت گزرتے تھے، کسی کو دیکھتے تھے برائی کرتے ہوئے، ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ برا کام ہے مت کرنا، لیکن وہی آدمی جب شام کو واپس ہوتے تھے اسی برے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر وہی برائی کرنے لگتے تھے جس برائی سے صبح میں منع کیا تھا۔ کتنے خراب لوگ تھے، صبح میں جا رہے تو کہہ رہے ایسا مت کرو یہ برا کام ہے، بنی اسرائیلی لوگ ایسا مت کرو برا کام ہے، جوا مت کھیلو برا ہے، کوئی بھی برائی، لیکن شام میں خود بیٹھ کر ان کے ساتھ جوا کھیلتے وہی برائی کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً وہ عمل جو وہ کرتے تھے بہت برا تھا۔ ضروری ہے کہ ہم اگر سماج میں رہتے ہیں تو اصلاح معاشرہ کے لیے قدم اٹھانا ہوگا، نہیں اٹھائیں گے تو یاد رکھیے پکڑ میں ہم بھی آ جائیں گے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے، ہم اگر عمل کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں نہیں پکڑے گا، یاد رکھیے۔ پڑھیں گے آپ بخاری، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3348، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وعن سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا آدم، اے آدم، قال لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن کہے گا، اے آدم، آدم علیہ السلام ایک دم اٹینشن موڈ میں آ جائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت کے لیے، تیری باتوں کو ماننے کے لیے، اے اللہ میں حاضر ہوں اور خیر تو تیرے ہاتھ میں ہے، والخیر فی یدیک، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اخرج بعث النار، اے آدم جہنمی کو الگ کر دو، چھانٹ دو، جو لوگ جہنمی ہیں جہنمی کو چھانٹ دو، الگ کر دو، اپنی ذریت میں سے نکال کے باہر کرو۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ساری ذریت تو آدم علیہ السلام کی ہے، آدم علیہ السلام کہیں گے، قال وما بعث النار، اے اللہ مجھے معلوم نہیں کہ ان سارے لوگوں میں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، وما بعث النار، اے اللہ جہنمی کون ہے، کتنے لوگوں کو نکالوں، کن کن کو جہنم میں ڈالوں اور کن کو جنت میں ڈالوں؟ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، من کل 1999، 1000 لوگوں میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو، ایک آدمی کو جنت کے لیے الگ کر دو۔ غور کرنے کی بات ہے، 1000 میں سے جنتی کتنا؟ خالی ایک، 1000 میں سے جنتی ایک، اور جہنمی کتنا؟ 999۔ کیا معاملہ ہوگا اگر ہم یہاں پہ 5000 لوگ ہیں تو 5 لوگ مان لیجئے جنتی، باقی سب جہنمی،
کوشش ہم میں سے اگر ہر ایک کرتے ہیں کہ ہم 1000 کا ایک بنیں گے، سبھی محنت کریں گے اور 1000 میں پہلی پوزیشن لائیں گے، اور اس کے لیے اگر سارے لوگ ہم کوشش کریں تو یہ وہ بات دور نہیں اور وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ساروں کو بھی جنت دے دے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم سبھی کو کوشش یہ کرنا ہوگا کہ ہم 1000 کا پہلا بنیں، 1000 میں فرسٹ لائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین یہی حکم دے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا فَيَوْمَئِذٍ تَشِيبُ الصَّغِيرُ، یہ وہ دن ہوگا جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن حمل والی اپنی حمل کو گرا دے گی، وضع حمل کر دے گی۔ وَكَانَ النَّاسُ سُكَارَىٰ، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ مدہوشی میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب، اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے نظر آئیں گے، عورتیں جو حمل سے ہوں گی اپنی حمل کو گرا دیں گی، اور لوگ مدہوشی کے عالم میں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں معاملہ یہ ہوگا 1000 آدمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا، صرف 1 آدمی کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور مکمل حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ تو خوش ہو جاؤ، 1 آدمی تم لوگ ہو گئے یعنی امت محمدیہ میں سے، اور 999 آدمی یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم محنت کریں، اور محنت بھی کیسے، 1000 میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی محنت اگر یہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3346، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت قلت یا رسول اللہ، وہ بیان کرتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن یا قیامت سے پہلے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے گا، ہم برباد کر دیے جائیں گے، وفینا الصالحون، ہمارے درمیان نیک لوگ موجود رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں ضرور تم ہلاک کیے جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے درمیان اگر گناہ کی کثرت ہو جائے، معصیت کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ بخاری کی حدیث ہے 3346، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سماج کے اندر اگر نیک لوگ موجود رہیں، چند لوگ گنتی کے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، چند لوگ گنتی کے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، چند لوگ گنتی کے ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، چند لوگ گنتی کے ہیں جو پردہ کرتے باحیا ہیں اور اپنے گھروں میں محدود رہتے ہیں، یہ چند ہی لوگ ہیں۔ یاد رکھیں اگر یہ چند نیک لوگ ہیں اور آپ زیادہ لوگ گناہوں کی کثرت کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جی لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ ذمہ داری اگر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ ہاں پڑھیے سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 117، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اے لوگو تیرا رب ایسا نہیں ہے جو تمہیں ظلمن ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا، اس حال میں وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارے درمیان چند لوگ ایسے رہے جو لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہیں۔ اگر ایسا ہوتا رہے گا تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں فرمایا اے لوگو کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگو کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو۔ تمام امتوں میں سب سے بہتر اگر کوئی امت ہے تو کون ہے؟ ہم امت محمدیہ ہیں۔ اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کہاں سے دے رہا ہے؟ آسمان پر سے، عرش پر سے۔ کہاں دے رہا ہے؟ قرآن کریم میں۔ کس سورہ میں؟ سورہ نمبر 3 میں۔ کون سی سورہ؟ سورہ آل عمران، آیت نمبر 110۔ پڑھیے، بغیر پڑھے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا، دوسروں کو خیر کی دعوت دینے کی توفیق ملے گی۔ اللہ نے ہمیں خیر امت کہا، کیوں؟ سوال ہے، آپ کے اندر برائی ہے، آپ کے اندر زناکاری ہے، آپ کے اندر شرابی ہے، آپ کے اندر حرام خوری ہے، آپ کے اندر جواری ہے، ساری برائیاں ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں معلوم ہے؟ وجہ بتایا آگے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالی گئی ہو، دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، اس لیے تم اچھی امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، جو سماج کے اندر برائی کرنے والے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو ان کی برائی سے روکتے ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور جب تک تم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہو گے، کائنات کے اندر تم سے بہتر کوئی امت نہیں ہو سکتی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب کریں تو کیسے کریں؟ وہ بھی اللہ نے بتایا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، سارا ڈیٹیل ہے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ آپ معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھتے جائیے، اصلاح کرتے جائیے، لیکن اس کے لیے عورتوں کو عورتوں میں اٹھنا ہوگا، مردوں کو مردوں میں اٹھنا ہوگا، مردوں کو مردوں تک جانا ہوگا، عورتوں کو عورتوں کو سمجھانا ہوگا۔ اگر نہیں کیے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا ہوگا، اگر کیے تو اللہ رب العالمین کی خوشحالی آپ کے اوپر ہمیشہ برستی رہے گی۔ جی فرمایا اللہ رب العالمین نے، پڑھیے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اصلاح معاشرہ، اس کا نام ہی اصلاح معاشرہ ہے۔ مطلب ہم جہاں رہتے ہیں اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، ہم سب کو جاگنا ہوگا، ہم سب کو بیدار ہونا ہوگا۔ ایک آدمی کے یا چند لوگوں کے خالی جاگنے سے ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا، ہمارے معاشرے سے برائی مٹ نہیں سکتی، سب کو تیار ہونا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں تم اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنا سماج اچھا دیکھنا چاہتے ہو، اپنا سماج خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، نبی اور اللہ کے طریقے والا دیکھنا چاہتے ہو، اپنا سماج اسلامی سماج دیکھنا چاہتے ہو، صحابہ کرام کے جیسے اگر اپنا سماج دیکھنا چاہتے ہو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اپنے سماج کے اندر سے چند لوگوں کی ایک ٹیم جمع کر لو، چند لوگوں کو جمع کر لو، ایک ٹیم بنا لو، اور وہ ٹیم کیا کرے گی؟ یأمرون بالمعروف، آپ اس کا سپورٹ کرو، اس ٹیم کی، اس جماعت کی آپ اس کی ہر وقت سپورٹ کریں، مدد کریں، نصرت کریں، اور وہ لوگ جا کر لوگوں کو خیر کی دعوت دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بتائیے کامیاب کون؟ جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 177 صحیح مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں اور غور سے سن لیں
اور دماغ میں دل میں بیٹھا لیں اور ٹھان لیں کہ آج کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے، تو آپ کا سماج اسلامی سماج ہو جائے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم اس حدیث کے مطابق عمل کریں گے تو آج کے بعد ہمارا گھرانہ اسلامی گھرانہ ہوگا۔ ہمارے بچے جب راستے پر چلیں گے تو دیکھنے والا دور سے کہہ دے گا دیکھو یہ کتنا اچھا بچہ جا رہا ہے، یہ اسلامی بچہ جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا بچہ جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معلوم نہیں یہ بچہ کس کا ہے، معلوم نہیں یہ بچہ کس گھرانے کا ہے، کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ کب؟ جب اس پر عمل کریں گے تب۔ حدیث اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ اے لوگوں، سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا، تم میں کا کوئی آدمی کسی آدمی کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے پاؤ، منکرات کرتے ہوئے پاؤ، برائی کرتے ہوئے پاؤ، گناہ کرتے ہوئے پاؤ، تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ ایسا مت کرو۔ عورتیں اپنی بیٹیوں کو روکیں، اگر نماز کے وقت ان کی بیٹیاں ٹی وی چلاتی ہیں مارے اس کو، روکیں اس کو، نماز کے لیے لے کے جائیں۔ فجر کے بعد اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ڈانٹیں اس کو اور اس کو قرآن کھول کر دے کہ بیٹی یہ تیرے رب کا کلام ہے، اسے پڑھتی جا اور جنت کے دروازے پہ چڑھتی جا۔ اگر ماں یہ ثبوت دیتی ہے تو وہ گھرانہ اسلامی گھرانہ ہوگا، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولو، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانیے۔ لیکن اصلاح معاشرہ میں جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارا رول ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا المجتمع فی اشد الحاجت الی الاصلاح، کسی بھی معاشرے کو اصلاح کرنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، سخت ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، اس کو درست کیا جائے۔ المجتمع الاسلامی او غیر الاسلامی، چاہے وہ مجتمع وہ معاشرہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، لیکن اس کو اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور ضرورت کیسے نہ ہو، کہاں سے اس کی اصلاح کی جائے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کر کے اور انشاءاللہ آگے کی باتیں آئندہ پیش کروں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سماج اور معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے، کیسے کریں گے؟ فرمایا انہوں نے وَلَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا، کہ اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وَلَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے طریقے کو انہی طریقے پر لے جائے جیسے پہلے کے لوگوں نے اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کی ہے۔ یعنی قرآن کے ذریعے، اللہ کے نبی کی احادیث کے ذریعے، اس کے ذریعے اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک دم اسلامی سماج ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر دیں گے اور یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے ہم اس کے مصداق ہو جائیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ کشتی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے کہ سارے لوگ ڈوبیں گے چاہے وہ نیک ہوں یا اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اصلاح معاشرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مل جل کر قرآن و سنت کے مطابق اصلاح معاشرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر پہلے خود چلنے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔